آپ مسجد میں نظر آتا حضرت وہ دعوتیں چل رہی ہیں نا، حج کی دعوتیں ہیں، اس لیے جو ہے مسجد نہیں آ پا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوتیں نہیں ہے، یہ لعنت ہے، یہ لعنتیں ہیں جو ہمارے اوپر ڈال دی گئی۔ اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں بھائی جائزہ لے لو، مرنا ہے یار، ہے یہاں سے سب کو جانا، ایک قبر میں ہوگا ٹھکانہ، ایک دن کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت کو اترنی ہے ضرور، از مکافات عمل غافل مشو، گندم بزوت جو زی جو۔ دیکھو ابھی دیکھ لو، یہ بویا تھا کہ نکل گیا، نظر آ گیا یار، یہ تو کانٹا نکل گیا ہے بھائی، میرے معاملات تو دوسروں سے خراب ہو رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی لعنت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہی لعنت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے اندر لعنت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھ لو بھائی، نکل گیا، فوراً اللہ سے توبہ کرو، اس کو نکال کے جو ہے وہ پھول بو، وہ لوگوں کو فائدے کی چیزیں بو، تو بات یہ ایک تب کامیابی ملے گی، ورنہ ہم تو بس بوئے جا رہے ہیں یار، کچھ ہی نہیں ہوتا۔ ہوگا، ضرور ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یَرَہ، ذرے برابر ذرے کی بات ہوئی ہے، کس سے ہوگا حساب؟ اہل ایمان سے تو ہوگا، کیا اہل باطل سے ہوگا؟ نہیں صاحب، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب تو ہمارا ہوگا، حساب کتاب تو ہمارا ہوگا۔ جنہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، وہ کچھ معاملات کو نماز پڑھی، کچھ حالات بنائے، یہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت نصیب فرمائے تو بغیر حساب کتاب کے ڈال دیا جائے، لیکن حالات تو علامہ الحفیظ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے نہیں ہوگا، جس نے اللہ کی اہمیت نہیں دی، جب اللہ نے بلایا تو نہیں گئے، جب نہیں بلایا تو چھوڑو یار، کون جائے، جو ہم کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ متکبروں کے ساتھ تو اللہ مان الحفیظ بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں وقت کم ہے، دیکھیں وقت بہت کم رہ گیا، عمریں 50 سال 60 سال گزر چکی، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر، کہ نمازیں تک سیدھی نہیں ہے، نمازیں تک سیدھی، کیونکہ نماز سیدھی ہوگی تو رزلٹ خود بخود آئے گا نا یار، رزلٹ ہی نہیں آ رہا، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور وقت ہے وہ تھوڑا سا امتحان آیا کہ رات کو شادی میں گئے، صبح ہی کہانی بدل گئی، رات کو فلاں کام کیا تھا، کیونکہ لعنت پہ آئے، محرومی مل گئی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یار شادی نہیں ہے تو امتحان تھا، یہ رات کا جاگنا اللہ نے امتحان دیا تھا، بس امتحان میں فیل ہو گئے، کیونکہ میرا کام ہی کچھ ایسا ہے، میں اپنے اوپر بہت اس باتوں پہ توجہ رکھتا ہوں کہ کیا چیز چھوٹ گئی، یہ رب بقرعید آئی، عید آیا، کیا چیز چھوٹی اور کیا پایا۔ اسی طرح میرے محبت کرنے والوں پہ میں یہ نظر رکھتا ہوں، ارے یار آج چاند رات ہے، آج یہ سب غائب ہو گئے، کہاں گئے سارے؟ تہجد گزار تھے، تہجدوں میں میسج آج نہیں آئے، میں انتظار، یار کہاں گئے سارے؟ یہ تو ہر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تہجد میں ان کا سلام نہیں آتا ہو، آج چاند رات آئی کہانی ختم ہو گئی، ان للہ ہے۔ امتحان کے وقت ہی تو سارا دینا تھا۔ ارے حضرت کیا بتائیں، رات کو تھک گئے اتنے تو سوئے تو اٹھے ہی نہیں، علامہ الحفیظ صبح کی فجر کی نماز بھی قضا، تہجد تو چھوڑ دیں، کیا چیز ہے یہ؟ یہی امتحان ہے، جو امتحان آئے گا نا، کیونکہ کچے ہو پھر تو ٹک نہیں پاؤ گے، ورنہ تو ہم چنی دی گرے نہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے نہیں صاحب، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو 5 وقت کی نمازی ہیں، ہم تو با جماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن معاملات میں دیکھا جائے جب امتحان آیا تو 0/0۔ اصل تو امتحان ہی تو ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم آزمائیں گے، تم تو نفس سے نکلو گے تو شیطان تمہیں پکڑ لے گا، شیطان سے نکلو گے تو اللہ امتحان لے گا۔ اب بتاؤ کیسے کامیاب ہوگا؟ ہم تو نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، بیوی یہ کہہ رہی ہے، حالات یہ کہہ رہے ہیں، معاملات یہ کہہ رہے ہیں، کیسے چھوڑیں؟
وہ بھائی اسی کو تو چھوڑنا ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ یہی تو معاملات ہیں، اسی کو تو ختم کر کے اللہ تک پڑھنا ہے، لیکن یہیں پر ہم فیل ہیں۔ تو آگے جاتے ہیں، آگے چلو بھائی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کیا، تو مسجد پہنچ گئے، مسجد پہنچے تو شیطان نے حملہ کر دیا۔ کیا حملہ کر دیا؟ یار یہ جو صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب کو یہاں بیٹھنا چاہیے تو وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اب اللہ معاف کرے، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے ہی اندر یہ جھگڑا فساد پیدا ہے، اڑوس پڑوس سے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان نے سکھا دیا صاحب کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، میں صحیح ہوں، اور یہ خلاف ہے، یہ اچھا ہے، اللہ مان حفیظ۔ چلو وہاں سے بھی نکلے بڑی مشکل سے، تو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے امتحان سے کون کامیاب کرے گا؟ میں بھی تو یہ سوال کر رہا ہوں، اور اس کا جواب میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اللہ سے سوائے اللہ کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت آسان نسخے بتا دیے، دیکھو اس نسخے پہ عمل کر لو، اس دور کے اندر اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس نسخے پہ عمل کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ بہر غافل یاد رکھ پچھتائے گا، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا۔ زندگی تمہاری اجیرن بن جائے گی، پر ایسی اجیرن نہیں جیسے دنیا کے اندر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو ایف آئی آر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علامہ حفیظ وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اللہ معاف کرے وہ جیل میں گزار دیتا ہے، یا اپنی جوانی جو ہے وہ پوری برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو لعنت ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایف آئی آر کٹتی ہے جب، تو ایسی پریشانی مبتلا کر دیتا ہے کہ علامہ حفیظ بیوی عذاب بن جاتی ہے، بچہ جو ہے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ اتنے زیادہ اللہ کے معاملات ہیں جو آپ اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بیماری مبتلا کہ سارا دن اسی بیماری کا سوچ رہا ہے، کسی کا رزق کا معاملہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ رزق کے مارے مرا جا رہا ہے، کوئی مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو زندگی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نسخے بہت آسان ہیں، میں قسمیں کھا رہا ہوں، میں کیا قسمیں کھا رہا ہوں، اللہ ہی قسمیں کھا رہا ہے کہ معاملات بہت آسان ہیں۔ دیکھو تم یہ کر لو، بس تم نکل جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے۔ کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کو کہہ رہے ہیں ایمان والے، اے ایمان والو ایمان لے آئے، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو مجھ سے ڈرنا، سب سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کونوا مع صادقین، اور کوئی راستہ نہیں۔ تم نہیں جیت سکتے، تم نہیں لڑ سکتے، میں بار بار ایک ہی بات کو متنبہ کر رہا ہوں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی بچا لے۔ تو اللہ کیسے بچائے گا؟ اللہ کا نے خود بتا دیا، بھائی یہ بچاؤ طریقہ، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ بچیں گے، تم بھی بچو گے۔ اگر علامہ حفیظ، کیونکہ یہی اس کا طریقہ ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو، آپ یقین کریں آپ اللہ والے بن جاؤ۔ اور اللہ والے اگر وہ اس کیلیپر کے نہیں بھی بن سکے، کوئی ضرورت نہیں اس کیلیپر کا بننے کی۔ کس نے کہا ہے کہ اس کیلیپر کے بنو؟ کہ تم اپنے درجے کو بڑھا کر صحابہ کے درجے تک پہنچا سکتے ہو؟ صاحب نہیں پہنچا سکتے۔ تم اتنے اچھے اعمال کرو کہ تمہارے جو ہے تابعین تک پہنچ جاؤ گے تم؟ نہیں صاحب ہم نہیں پہنچ سکتے۔ چلو تابعین تک پہنچ جاؤ، نہیں صاحب ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا چلو جنید بغدادی بن جاؤ، ارے صاحب ہم نہیں بن سکتے۔ تو تم کیا بنو گے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، تم وہ نہیں بن سکتے، لیکن تم ان کے پیروکار پہ آ جاؤ، تم ان کے کیا ہو جاؤ گے؟ تم ان کے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہ طریقہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ہاتھ پکڑا، صحابہ نے تابعین کا ہاتھ پکڑا، تبع تابعین کا ہاتھ، اسی طرح قیامت تک یہ ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، بھائی ایک بوگی ہے، ٹرین جا رہی ہے جنت کی طرف، اس بوگی کے اندر بھرنا ہے، جو اس بوگی میں چلا گیا بیٹھ گیا،
وہ سب کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو کونوا مع صادقین کا یہی ہے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا 2 رکعت نماز. دیکھیے 2 رکعت نماز نفل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو. یا اللہ مجھ سے نہیں ہوگا, یا اللہ میں ہو ہی نہیں سکتا, یا اللہ آپ نے تو مجھے طاقت دی نہیں, میں نیک کام کر ہی نہیں سکتا. بالکل اللہ سے ایسی باتیں کرنی ہے جو ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہے, بالکل ایسی ہی بات کرنا. یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا, یا اللہ نیکی کا توفیق تو آپ دیتے ہیں, اور توفیق کا اعمالوں پہ تعلق نہیں ہے, تو آپ جس کو چاہے دے دیں فضل سے. یہ تو آپ کے فضل پہ منحصر ہے. آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا, میں نے کون سی عبادت کی تھی؟ نبی نے کون سی عبادت کی تھی جو نبی کا درجہ ان کو دے دیا گیا؟ کس بنیاد پہ دیا گیا؟ کہ بڑی عبادتیں تھی ان کی. اللہ جسے چاہے عطا فرما, اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے عطا فرما دے. تو فضل کو تلاش کرنے کی باتیں بتا رہا ہوں. اللہ کا فضل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسے حاصل ہوتا ہے, جب فضل حاصل ہوگا تو عمل کی توفیق وہی دے گا. جب عمل کی توفیق ملے گی اس کے ثمرات تمہارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز. یا اللہ میں بندہ ہوں, یا اللہ مجھے بندگی کی توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا. ابھی ہم تمہیں کیوں دیں؟ یا اللہ جس سے آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا, بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ آپ نے آپ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے آپ نے مجھے مسلمان بنایا, اور یا اللہ ایک اور فضل آپ نے مجھے فرمایا. یہ بتا رہا ہوں, گنوا دینا اللہ کو جیسے دنیا میں گنواتا ہے انسان. کسی کے پاس جاتا ہے, دیکھیں آپ میرے والد ہیں, آپ نے میرے سے ایسا کیا, تب جا کے اس کی محبت تم پہ کود کر آتی ہے. تو اللہ سے یہی بات کہی, یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پایا, یا اللہ میں تو کمزور ہوں, آپ نے مجھ کو فضل فرمایا, مجھے مسلمان بنا دیا. پتہ نہیں کتنے ہزار تو مخلوق میں آپ نے مجھے اشرف بنایا. انہیں کتا بنا دیتے, بلی بنا دیتے, پتہ نہیں کیا بنا دیتے مجھے, لیکن مجھے آپ نے اشرف اپنے فضل سے بنایا تھا. اللہ کہ ہاں بھی بنایا تھا. اچھا سی بھائی, اللہ آپ نے فضل نہیں بلکہ مجھے آپ نے کیا کیا, اس امت میں داخل ہونے کے لیے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما دے. یہ دعا نبیوں نے مانگی, اللہ نے ہمیں ان کی امت پیدا فرما دیا. یہ امت کے فیسلٹیز بتا رہا ہوں میں, کہ نبی کی امت کی کتنے بڑے فیسلٹیز ہیں, اس پہ اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں. اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ. ہم اور آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, اور رحمت کے اگر فائدہ اٹھا لیا تو بھائی بیڑا پار ہو گیا. اور وہ طریقہ بتا رہا ہوں, وہ بزرگوں کو بتایا ہوا کہ بھائی سب سے پہلے یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا, یا اللہ آپ کرنے والے, آپ ہی کریں. آپ نے مجھے مسلمان بنایا, آپ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی. لیکن امتی تو یا اللہ اس وقت تو 72 فرقے بن گئے. علماء حفیظ اس 72 فرقے میں ایک فرقہ 73 وہ جو ہے وہ اہل حق کا, اللہ آپ نے مجھے اس سے جوڑ دیا. یہ آپ کا فضل ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا میں. یہ بھی آپ نے مجھے فضل فرمایا. یا اللہ ایک فضل عظیم فرما دے. میں بتا رہا ہوں اس طرح, یا اللہ ایک فضل عظیم فرما دے. یا اللہ آپ رحیم ہے, ایک فضل عظیم اور فرمایا. بھائی کیا؟ یا اللہ مجھے اپنی رضا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ مجھے اپنی رضا کاملہ نصیب فرما. مجھ سے وہ اعمال کرائیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. یہ بھی آپ کرائیں گے, یا اللہ یہ میرے بس کا نہیں ہے بھائی, یہ سب آپ نے, یہ بھی آپ کریں. خدا کی قسم میں بار بار قسمیں کھا رہا ہوں, میں بار بار قسمیں کھا رہا ہوں. یہ موبائل ہے, اس کو میں یہاں پھینک دوں نا, صرف میں کہوں یار ذرا موبائل اٹھا دو, آپ یقین کریں 10 کے 10 بڑھیں گے. یار موبائل اٹھا دو کہنے پہ نا, ورنہ پڑا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح بھائی یہ کہنا بہت قیمتی ہے, جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے. چلتے پھرتے اللہ سے کہو, بس تھوڑا اذان کا نماز نہیں پڑھتے ہو, میں کہہ رہا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اللہ سے کہو یا اللہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے, اذان کی آوازیں آ رہی ہیں, یا اللہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی, یا اللہ مجھے پڑھا دے, یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے. میں کہہ رہا ہوں آپ کر کے دیکھ لو. اذان کا اذان, یا اللہ مجھے اول سبق پہنچا دیں, یا اللہ آپ کریں گے, یا اللہ آپ, کیونکہ کرتا ہوا ہی ہے. اللہ نے یہی بات تو سکھائی ہے, اور کچھ نہیں سکھایا. اذان کی آواز آتی ہے, بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے. اذان کی آواز آتی ہے, کیا کہتے ہو, جواب کیا ہے اذان کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول. باقی تو پوری اذان ویسی دہرانی ہے, صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, لا حول ولا قوت. یا اللہ میرے بس میں نہیں, میں نہیں کر سکتا. ایون کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جماعت کے لیے ہے بھائی,
اس وقت بھی یہی بات جواب ہے، حی لا حول ولا قوت، یا اللہ. کھڑے ہوئے بھی ہو، کچھ پتہ نہیں ہے بھائی پڑھ پائے نہیں پڑھ پائے، 1 سیکنڈ کے اندر وضو ٹوٹ گیا، خدا نہ کرے. تو بیٹا سکھایا تو یہی گیا ہے، لا حول ولا، یا اللہ میرے بس کر، الا باللہ، کہ آپ مجھے توفیق ڈالا. تو بیسک سرا تو کیا ہے؟ جب تک سرا نہیں ملتا الجھاؤ سیدھا کیسے ہوگا؟ تو سرا کیا ہے؟ یا اللہ میرے بس کا نہیں، میں تو لعنت میں گرفتار ہو چکا ہوں، میں تو کس چکر میں پھنس گیا، میری بدعمالی، یا اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے توفیق عطا فرمائے.